السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا سبق کے سیریز میں آج ہم انشاءاللہ 26 شوال کا سبق پڑھیں گے، جو ہے اخلاص کی برکات۔ جیسا کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ تھمبنیل تھوڑا سا مختلف ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس سبق میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ اور عجیب ہے، جس میں اسلامی لشکر نے دریا پر گھوڑے چلائے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اخلاص کی وجہ سے ہوا ہے۔ سبق میں وہی بیان کیا گیا ہے۔ سبق کے اختتام پر انشاءاللہ آج ہم 2 کتابیں اور دیکھیں گے جو کہ ادارے نے آج ہمیں بھیجی ہیں، جو اس کتاب کو چھاپنے والے ہیں ادارہ تالیفات اشرفیہ۔ اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ محاسن اسلام پچھلے 21-22 سالوں سے چھاپ رہے ہیں، اور جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے زیر نگرانی چھپتا ہے۔ یہ اتنے بڑے نام ہیں کہ ان کے آگے حجت ختم ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ انشاءاللہ ان کتابوں کو بھی دیکھیں گے، اور آپ لوگوں سے مشورہ چاہیے ہوگا کہ سب سے پہلے کون سی کتاب پڑھیں۔ خیر، سبق کی جانب چلتے ہیں۔ اخلاص کی برکات۔ ایک جنگ میں اسلامی لشکر جب دجلہ کے قریب پہنچا، یعنی دریائے دجلہ، جب دجلہ کے قریب پہنچا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ اسلامی لشکر جس طرح داخل ہوا ہے اسی طرح صحیح و سالم پار ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ 60,000 اسلامی شہ سوار دجلہ پر پھیلے ہوئے اس طرح بے تکلف باتیں کرتے جاتے تھے گویا باغ پر تفریح کے لیے چہل قدمی کر رہے ہیں۔ نہ کوئی شخص دریا میں ڈوبا، نہ کسی کی کوئی چیز ضائع ہوئی۔ البتہ ایک شخص غرقدہ نامی گھوڑے سے پانی میں گرے، مگر ان کے رفیق کیکاں نے فوراً نکال لیا۔ ایک سوار کا پیالہ دریا میں گر گیا، چونکہ بجز ان کے کسی کی چیز ضائع نہ ہوئی تھی، اس لیے ان پر ایک قسم کا طعن کا موقع تھا۔ یعنی پورے لشکر میں کسی کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کا پیالہ گر گیا تھا۔ اس وجہ سے ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے سوچا کہ ان سے مذاق کیا جائے۔ ان کے رفیق نے بطور طعن اور مذاق کے کہا، تقدیر نے اس کو اڑا دیا۔ تو انہوں نے جواب دیا، قسم ہے خدا کی، میں ایسے حال میں ہوں کہ لشکر بھر میں صرف میرا پیالہ کبھی سلب نہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اخلاص، یعنی کہ اتنا یقین کہ پورے لشکر میں صرف مجھ سے یہ پیالہ نہیں چھینا جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کا صدق و اخلاص کس درجے پر تھا کہ پیالہ دریا میں گر گیا، موج اس کو بہا کر لے گئی، مگر اس اللہ کے بندے کے اطمینان میں فرق نہیں آیا۔ وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میرا پیالہ کبھی ضائع نہ ہوگا، اور ہوا بھی ایسا۔ لشکر دریا پار ہو چکا تو موج نے اس پیالے کو دریا کے کنارے پر پہنچا دیا، یعنی لہروں نے اس پیالے کو دریا کے کنارے پر پہنچا دیا۔ ایک شخص نے اٹھا لیا اور مالک نے پہچان کر، یعنی کہ انہوں نے اس پیالے کو پہچان لیا اور واپس لے لیا۔ دجلہ کو ایسی طغیانی کے اس حالت میں 60,000 سواروں کا اطمینان و سکون کے ساتھ باہم گفتگو کرتے ہوئے طے کر لینا اور کسی کی جان و مال کا نقصان نہ ہونا کچھ عجیب بات نہ تھی۔ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ دریائے دجلہ ہو اور 60,000 افراد ہوں اور طغیانی بھی ہو۔ طغیانی کہتے ہیں لہروں کا اونچا ہونا۔ بے شک اسلام کی کھلی کرامت اور اس کے دین آسمانی ہونے پر پوری شہادت تھی، مگر اس سے بھی زیادہ حیرت میں ڈالنے والی بات یہ تھی کہ دریا کے زور و شور میں تیرتے ہوئے جو گھوڑا تھک جاتا، اس کے آرام کرنے کے لیے اسی جگہ پانی پر ٹیلا ظاہر ہو جاتا، یعنی خشکی ظاہر ہو جاتی، جس پر کھڑے ہو کر گھوڑا سستا لیتا اور تھکن اتار لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو واقعتاً حیرت والی بات ہے کہ اللہ رب العزت وہاں پر گھوڑے کے سستانے کے لیے ٹیلا بھی ظاہر فرما رہے تھے۔ قریب قریب تمام گھوڑوں کو ایسا اتفاق ہوا، اسی وجہ سے اس دن کا نام تواریخ عرب میں، یعنی عربوں کی جو تاریخ ہے اس میں یوم الماء اور یوم البحرسیم رکھا گیا۔ اللہ رب العزت ایسے اخلاص کی برکات ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور یہ اخلاص اسی وقت پیدا ہوگا جب آپ اپنا تعلق کسی اللہ والے سے جوڑیں گے، ان کے بیانات سنیں گے اور ان سے اپنی اصلاح کروائیں گے۔ خیر، اس وقت جو ہم بات کرنے والے تھے کہ ادارے نے دوسری کتابیں ہمیں بھیجی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے کھولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں کھول چکا تو پھر مجھے دھیان آیا کہ میں آپ کے سامنے کھولوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ ادارہ الحمدللہ کتنا پروفیشنل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا ادارے کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، میں صرف اس لیے آپ کے سامنے کھول رہا ہوں کیونکہ میں اکثر آن لائن پرچیز کرتا رہتا ہوں اور میرے پارسل چائنا علی ایکسپریس سے بھی آتے ہیں۔ ان کی پیکنگ اور پاکستانی پارسلز کی پیکنگ میں نے دیکھی ہے، تو اس حساب سے یہ پیکنگ ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی کرتے ہیں،
جبکہ یہ کوئی اتنا نازک سامان ہے نہیں، لیکن سامان کے نازک نہ ہونے کے باوجود اتنی اچھی پیکنگ قابل ستائش ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ جو چیز تعریف کے قابل اس کی تعریف کر دی جائے۔ ماشاءاللہ۔ پہلی کتاب ہے قصص الاولیاء، یعنی اولیاء اللہ کے 1000 قصے، اور یہ ماشاءاللہ ڈسٹ کور کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، ایک ہے یہ جلد، یہ جو ہارڈ جلد ہے، اور پھر ایک ہے ڈسٹ کور۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کی ڈسٹ کور ہے۔ اس ادارے سے میں پہلے بھی بہت ساری پرچیزنگ کر چکا ہوں، ویسے تو میں لوکل پرچیز کرتا تھا، بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، جیسے ہم نے شرعی پردہ کیسے کیا، اخلاص ہے، اپنے اخلاق ہیں، اور گلستان دل ہے، اخلاق ہے، شرح اسماء الحسنی ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں جو کہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اور دوسری کتاب ہے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے پر اثر حیرت انگیز واقعات جو آپ کو سچا عاشق رسول بنا دیں گی۔ ماشاءاللہ 12-13 پیجز پر تو صرف اس کی انڈیکس ہے، اور صحابہ سے لے کر پھر بہت دور تک، بلکہ حیوانات و نباتات کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پورا باب انہوں نے بند کیا ہے۔ ویسے یہ ہفتے میں ایک ہی دفعہ انشاءاللہ ایک قصہ پڑھا جائے گا۔ آپ لوگ مجھے مشورہ دیں کہ اس میں سے، ان دونوں میں سے کون سی کتاب کو پہلے پڑھا جائے، اور میرا خیال تو یہاں جگہ بھی کم پڑ رہی ہے مجھے۔ اب جو کتاب ہم مجھ سے کہیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کا سبق انشاءاللہ اس جمعے سے یا پھر اگلے جمعے سے پڑھنا شروع کریں گے۔ فی الحال ادارہ تالیفات اشرفیہ کی ویب سائٹ کا لنک اور ان کا واٹس ایپ نمبر جہاں سے آپ یہ کتابیں پرچیز کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اللہ رب العزت میری اس کاوش کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔